أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی اور پہلی وحی سے متعلقہ حالات کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی خلوت نشینی کی عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑکپن اور اوائل جوانی سے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائل جوانی سے ہی اپنی سوسائٹی میں صدیق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں سال میں پہنچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رؤیائے صالحہ دیکھنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پہلے سے زیادہ رغبت پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور اپنے معاشرہ کے دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت بجا لائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض کے لیے غار ہیرا میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل بہتر معلوم ہو رہا ہے کہ غار ہیرا کا تعارف کروایا جائے۔ مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر بائیں طرف ایک ہیرا نامی پہاڑ ہے۔ اس میں ایک غار ہے۔ اس غار کا نام اس پہاڑ کی نسبت سے غار ہیرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا کھانا تیار کر دیتی تھی، ایسا خشک کھانا جو خراب نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا ساتھ لے جاتے تھے اور کئی دن شہر میں واپس نہ آتے تھے۔ بعض اوقات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40 سال مکمل کر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ کے ایام تھے، سوموار کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک غیر مانوس وجود ظاہر ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولا، اقرا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانا بیکارین، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر فرشتہ نے مجھے پکڑا اور بڑے زور کے ساتھ اپنے سینہ سے لگایا اور دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پہلے والا جواب دیا۔ فرشتہ نے پھر پکڑا، سینہ سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پہلے والا جواب دیا، حتیٰ کہ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری دفعہ پکڑا، سینہ سے لگایا اور نہایت زور سے دبایا، گویا کہ وہ آپ سے معانقہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ڈالتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پیغام کے لینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ آخرکار اس فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور قرآن مجید کی سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیات پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ فرشتہ نے یہ آیات پڑھیں اور غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنی اور گھر کی طرف لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے نفس کے بارے میں ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک مشکل کام لگا رہا ہے، اور معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اقرا سے یہ استنباط کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا جا رہا ہے، کیونکہ لفظ اقرا یعنی پڑھ سے اس وقت یہ مراد نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تحریر تھی یا کتاب تھی جس کو پڑھنا مقصود تھا۔ عربی زبان میں لفظ اقرا وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، مثلا لکھے ہوئے کو پڑھنا، کسی کے پیچھے الفاظ کا دہرانا، پیغام وصول کرنا اور آگے پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ تب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تاریخی کلمات کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ان کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کلا واللہ لا یخزک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اور ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں، اور معدوم اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں۔ اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، وہ اس وقت بوڑھے تھے اور بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آنے والا واقعہ
اختصار سے سنایا اور کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کے منہ سے سب بات سن لو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سن کر کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی رازدار فرشتہ، مراد حضرت جبرائیل، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال دے گی۔ یہ سن کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں ہاں، بے شک تیری قوم تجھے اپنے شہر سے باہر نکال دے گی۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو، ایسی تعلیم لے کر آیا جیسی تم لے کر آئے ہو، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا جب تو اپنی قوم کے سامنے اپنا پیغام کا اعلان کرے گا اور تیری قوم تیری شدید مخالفت کرے گی، تیری قوم تجھے شہر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوگی، تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اس واقعہ کے تھوڑے دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔